أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں بھی جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ بس اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے بیٹے جو تمہاری نسل سے ہیں ان کی بیویاں بھی حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ آج چوتھے پارے اور پانچویں میں آخری پارے کی تلاوت کی سورہ نساء اکثر حصے کی تلاوت کی۔ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ نساء کے معنی عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اس سورت میں عورتوں سے متعلق بہت سے احکام ذکر کیے گئے، اسی مناسبت سے اس کا نام نساء ہے۔ خواتین سے متعلق کچھ مسائل سورہ طلاق میں بھی آئے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء الکبریٰ بڑی سورہ نساء اور سورۃ طلاق کو چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے نام سے قرآن میں دو سورتیں ہیں۔ دوسری مذہبی آسمانی کتابوں میں عورتوں کو گناہ واضح اور منحوس قرار دیا گیا۔ عرب اور عجم کے معاشرے میں خواتین کو کمتر نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے عورتوں کو یہ اعزاز عطا کیا کہ اس بڑی صورت کو خاص طور پر عورتوں ہی سے منسوب کیا گیا، جبکہ مردوں سے منسوب رجال یعنی مردوں نام کی کوئی صورت قرآن مجید میں نہیں رکھی گئی۔ یہ پوری صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا آغاز انسانی وحدت کے تصور سے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تمام انسانوں کے وحدت سے اس صورت کی شروعات ہوئی۔ اس میں انسانیت کے آفاقی سماج کے باہمی روابط پر روشنی ڈالی گئی کہ پوری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، اس لیے ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کے تعلق سے محبت اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خاندانی نظام، عورتوں کے حقوق اس صورت کا خاص موضوع ہے۔ گھر میں کیا نظام ہوگا، گھر کا نظم و نسق کیسے ہوگا، اور عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان باتوں کا اس صورت میں بیان ہے۔ بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی عورتوں کے حقوق واضح کیے گئے ہیں۔ قانون میراث کا تفصیل سے ذکر فرمایا گیا، وراثت میں کس کے کتنے حصے ہیں، اور وراثت کی بنیاد عورتوں کو بنایا گیا
کہ عورتوں کے اتنے حصے، پھر عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے اتنے حصے ہوں گے، یعنی وراثت میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ مہر، نفقہ یعنی مینٹیننس، عورت کے گزر بسر کے لیے شوہر کے ذمہ جو خرچہ ہوتا ہے، حسن معاشرت یعنی اچھے انداز میں رہنا، نسبی و سسرالی تعلق کے لحاظ سے حرام رشتے، ازدواجی نزاعات کو حل کرنے کا طریقہ، ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کا طریقہ۔ حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی سے متعلق جس قدر احکام اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں شاید ہی کسی اور صورت میں آئے ہوں۔ آیت نمبر 23 میں حرام رشتوں کا بیان ہے کہ کون کون رشتے حرام ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر لوگ مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو زیادہ گالی بک سکے وہ بڑا دھارمک مانا جاتا ہے، تو گالی بکتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ماں بہن بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا دھرم کہتا ہوگا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایسی جھوٹی باتیں کہو، اس لیے بیچارے کہتے ہوں گے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں ایسے تصورات موجود ہیں کہ بہن بیٹی وغیرہ سے رشتے کر لیں، حتیٰ کہ جنہیں وہ خدا مانتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان کے مذہبی پیشوا کہتے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کی، یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اپنے گریبان میں دیکھنے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو منہ میں آتا بکتے رہتے ہیں، تو یہ جو الٹی سیدھی باتیں چلتی ہیں کہ اسلام میں بہن سے شادی جائز ہے اور کسی کو جھوٹ کہتے ہیں، وہ صرف اسلام دشمنی میں اندھے ہیں۔ آیت نمبر 23 سورہ نساء، اس میں محرمات کو بیان کیا گیا کہ کن کن لوگوں سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی، سوتیلی بیٹیاں بھی جو تمہاری پرورش میں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ کسی عورت سے اپنا نکاح ہوا، اس عورت کے پاس پہلے سے بچے تھے، تو اس کی بچی سے اپنے کو نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس میں یہ کہا گیا جو تمہاری پرورش میں ہو، یہ مقصد نہیں کہ سوتیلی بیٹی زیر پرورش نہ ہو تو اس سے نکاح حلال ہے۔ شادی کی، وہ اپنے بیٹی کو ساتھ میں لے آئی تو نکاح تو جائز نہیں۔ اسی طرح اگر وہ ساتھ میں نہیں لائی، اپنے میکے چھوڑ دی یا جو پہلے شوہر تھا اس کے چھوڑ کے آ گئی، تو بھی اس عورت سے اس کا نکاح، اس لڑکی سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یہاں جو یہ کہا گیا کہ تمہاری پرورش میں ہو، فی حجورکم من نسائکم، یہ کہہ کر کے کہ جو پرورش میں ہو اس سے نکاح حرام ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہو جس کی گود میں بچی ہے یا لڑکا ہے، تو اس بچی کو یا اس بچے کو چھوڑ کر کے عورت کو نہ لاؤ، بلکہ وہ عورت آئے تو اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تمہارے پاس آ جائیں اور اس کی تم پرورش کرو، چونکہ وہ بچی یتیم ہے اور وہ بچہ یتیم ہے، اس کی ماں تمہارے پاس آ گئی تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہاں جو کہا گیا فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم، تمہاری گود میں جو ہوں تمہاری عورتوں سے، ان سے نکاح نہ کرو، تو نکاح کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، ساتھ ہی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر کسی ایسے عورت سے شادی کرو جو پہلے سے بچے والی ہے تو اس کے بچوں کو الگ نہ کرو۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ کوئی عورت آپ نے شادی کی اور اس کی ماں زندہ ہے،
شادی نکاح صرف ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کی ماں وہ بھی حرام ہے۔ ماں کے حکم میں دادی اور نانی بھی ہے، بھی اپنی بیوی کی ماں، دادی، نانی، اس طرح اوپر کے سارے رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف عقد نکاح کی وجہ سے حرام ہو جائے گی، چاہے صحبت کی نوبت نہ آئی ہو۔ لیکن منقوحہ جس سے نکاح کیا اس کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب نکاح کے بعد اس عورت سے صحبت کر لی گئی ہو، صحبت کر لی گئی، خلوت ہو گئی، تو اب اس کی جو بیٹی ہے پہلے سے وہ حرام ہو جائے گی۔ اور بیوی کی ماں اگرچہ صحبت نہ ہوئی ہو، ماں، دادی، نانی، اوپر کے سب رشتے صرف نکاح ہو جانے کے بعد حرام ہو جائیں گے۔ لیکن بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ صحبت کے بعد حرام ہوگی۔ اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا درست ہوگا، حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ پھر یہ کہا گیا تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں لے آؤ، یہ جائز نہیں ہوتا۔ دو سگی بہنیں ہیں، ایک سے آپ کا نکاح ہو گیا، اب دوبارہ دوسری سے نکاح کرنے لگے تو دوسرا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ ایک کا انتقال ہو جائے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک ہی سے نکاح ہوگا، دوسرے سے درست نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کی رشتے میں دو بہنیں نہیں آ سکتی، سگی بہنیں نہیں آ سکتی۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی حرمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عارضی وقتی طور پر حرام ہو گئی اور ایک دائمی کہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ وقتی حرمت جیسے دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح کیا تو دوسری حرام ہو گئی، اب دوسرے سے نکاح نہیں ہو پائے گا، یہ عارضی ہے۔ اب اس بہن کا انتقال ہو گیا اس کے بعد تو اسے نکاح حلال ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں عارضی۔ تو حرمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عارضی اور ایک ہے دائمی۔ عارضی حرمت سے مراد ہے کہ فی نفسی ہی اس عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن کسی وقتی رکاوٹ کی وجہ سے نکاح درست نہ ہو۔ قرآن نے اس میں سے دو بہنوں کو جمع کرنے کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہی حکم دوسرے محرم رشتہ دار خواتین کو جمع کرنے کا ہے کہ وہ آپ کی بیوی اور اس کی پھوپھی دونوں کو نکاح میں لے آؤ، یہ جائز نہیں۔ آپ کی بیوی اور بیوی کی بھتیجی اس کو بھی نکاح میں لے آؤ، یہ بھی حرام ہے۔ بیوی کی خالہ کو نکاح میں لے آؤ، یہ بھی حرام ہے۔ بیوی کی بھانجی کو نکاح میں لے آؤ، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی وہ عورت اگر مرد بن جائے تو کیا رشتے میں آئیں گے؟ جو مرد کے لیے جو رشتے حرام کیے گئے، آپ کی بیوی مرد بن جائے تو اس کے جتنے رشتہ دار حرام ہوں گے وہ سب آپ کو جمع کرنا حرام ہوگا۔ اس کو یہ عارضی طور پر حرام ہے۔ اب یہ بیوی مر گئی، انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے ان رشتہ داروں سے شادیاں ہو سکتی ہیں، اس کو عارضی طور پر حرام کہا گیا ہے۔ دوسرے حرمت ہے دائمی۔ جو رشتے دائمی طور پر حرام ہیں وہ تین طرح کے ہیں، ایک تو نسب کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، دوسرے دودھ کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، تیسرے بول کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں دائمی۔ اب اس کو سمجھو، وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور باپ کی بیوی، ماہی کے حکم میں دادی، نانی اور پورا مادری سلسلہ ہے، بیٹی ہی کے حکم میں نواسی، نواسے اور ان کا سلسلہ ہے، باپ ہی کی طرح دادا، نانا کی منقوحہ بھی حرام ہے۔ جس طرح باپ کی ماں حرام ہے، اسی طرح دادا، نانا کی ماں اور بیویاں بھی حرام ہیں۔ پہلا رشتہ یہ نسبی ہو گیا۔ دوسرا رشتہ جو دامادی ہوتا ہے جس کو سحر کہتے ہیں، سحر یعنی سسرالی رشتہ کی وجہ سے حرام ہے، ان میں بیوی کی ماں، اس کی بیٹی، بہو وغیرہ شامل ہیں، یہ حرام ہے۔ جیسے بیوی کی بیٹی حرام ہے، بیوی کی پوتی اور نواسی کا بھی حکم ہے، وہ بھی حرام ہوگی۔ قرآن نے جو بیٹے کے ساتھ نسبی بیٹے کی قید لگائی ہے اس سے اشارہ لے بالغ کی طرف ہے۔ اسلام میں لے بالغ لینے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے لے بالغ کی بیوی حرام نہیں ہے۔ تیسرا رشتہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے
وہ لوگ جو رضاعت اور دودھ کے رشتہ سے حرام قرار پاتے ہیں۔ اپنے پاس اپنا بیٹا ہے، کسی دوسرے کی بیٹی تھی، وہ آئی اور بیوی نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا۔ جب دودھ پلایا تو اس شوہر کی وہ بیٹی بن جائے گی، اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ دو بچوں نے ایک عورت کا دودھ پی لیا تو دونوں رضاعی بھائی ہو جائیں گے، اب ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ پہلے نہیں حرام تھا لیکن دودھ پی لینے کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ قرآن نے ان میں رضاعی ماں، رضاعی بہنوں کا ذکر کیا ہے حدیث میں کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام قرار پاتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ اس سے بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اسلام سے پہلے اور یہ حرمت کا نظام آنے سے پہلے یہ مشرکین اور کفار اس طرح کی شادیاں کیا کرتے تھے۔ بیٹا اپنے ماں سے شادی کر لیتا تھا اور کئی بہنوں کو لوگ شادی میں بیوی بنا کر کے رکھتے تھے۔ اسی طرح سے بیوی کی پھوپھی خالہ ان کو بھی رشتے میں لایا کرتے تھے۔ کفار ایسا کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرنا ان کا دھرم ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے کہ ان کے یہاں ایسے رشتوں کی مثالیں ملتی ہیں تو اپنی عیب کو چھپانے کے لیے اور گالی بکنے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے نظام بتایا اور بہن بھائی اور اس طرح کے رشتوں کو حرام قرار دیا۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ چچیرے بھائی، ممیرے بھائی بہن کے رشتے کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، کزن کے بارے میں، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی دھرم یہی کہتا ہے۔ اور قرآن کی یہ سورت جو ہے شروع بھی یہی سے بات شروع ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح سے جب اولاد ہو تو پورے انسان بھائی بہن ہو گئے، تو کسی کا رشتہ ہو ہی نہیں پائے گا۔ کوئی نہ کوئی حد فاصل ہونا چاہیے کہ ایک دائرے میں حرمت ہو، اس کے بعد جواز کا راستہ ہو۔ تو شریعت نے حرمت کا یہ دائرہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے ہٹ کر کے جو رشتے ہوں گے وہ جائز ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہن لگتی تھی اس لیے رشتہ کرنا حرام ہو گیا، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تمام انسان بہن بھائی ہیں تو انسانوں کا رشتہ ہو ہی نہیں پائے گا۔ اور ایسا اعتراض کرنے والے صرف عداوت میں اندھے ہو کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی طرف ایسی باتیں منسوب ہو کر کے بیان ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی سے رشتہ کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ صحبت کیا۔ تو اپنے گریبان میں دیکھیں اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے۔